محترم سامعین، افغان جہاد ہم نے کیا کھویا کیا پایا؟ محترم سامعین، افغان جہاد افغانستان کی تاریخ دیکھی جائے تو ایک بہت ہی طویل جنگجو قوم ہے۔ افغانیوں نے ہر اس حکمران کے خلاف جنگ کی، ہر اس طاقت کے خلاف جنگ کی جنہوں نے ان پر زبردستی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی۔ طالبان بھی اسی ایک کڑی کا حصہ تھے جنہوں نے سوویت یونین کے افغانستان آنے کے بعد یا اس کے دورانیہ میں ایک ایسی تنظیم کی شکل میں ابھر کے سامنے آئے جو سوویت یونین سے ٹکرائے۔ اس وقت تو اس کو ہم مذاق سمجھ سکتے تھے یا ایک دیوانے کا خواب سمجھ سکتے تھے کہ چند نہتے لاچار اور پہاڑوں سے اٹھ کے آنے والے خانہ بدوش ایک سپر پاور سے جنگ لڑے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ طویل جنگ ہوئی، طویل جنگ کے نتیجے میں سوویت یونین ہاری، صرف ہاری ہی نہیں بلکہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور اتنی ذلت امیز شکست ہوئی کہ جس کی مثالیں تاریخ میں شاید ہی چند ملتی ہوں۔ یہ کوئی پہلا کام نہیں تھا یا پہلا کوئی مارکا نہیں تھا، اس سے پہلے بھی برطانیہ یہاں سے جنگ ہار چکا تھا اور بہت سی دوسری بھی تاریخی قوتیں یہاں سے جنگ ہار چکی تھی۔ ہم نے بھرپور انداز میں سوویت یونین کے خلاف طالبان کا ساتھ دیا اور طالبان کو کامیاب بنانے اور ان کو دنیا کے اندر منوانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اچانک ہماری فوج نے، ہمارے اداروں نے یو ٹرن لیا، خاص طور پہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے یو ٹرن لیا اور راتوں رات ہماری پالیسیز بدل گئی۔ رات ہمارے مجاہدین صبح دہشت گرد ٹھہرائے گئے، رات ہمارے ساتھی صبح ہمارے دشمن ٹھہرائے گئے، رات کو ہمارے دوست ہمارے بھائی صبح کو ہمارے دشمن اور ہمارے مخالف سمجھے گئے۔ حیران ہوا کہ اتنی بڑی تبدیلی ایک دم سے کس طرح آئی۔ ہم طالبان کے فرنٹ لائن اتحادی تھے، ایک دم سے ہم امریکہ کے فرنٹ لائن اتحادی بنے۔ ہم نے اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا، ہم نے ملک کے اندر ایک نیا فساد کھڑا کیا۔ وہ لوگ جن کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے مجاہد بنایا، آج ہم نے ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا تو یہ آگ ہمارے گھر تک آئی۔ 70,000 سے زائد جانیں ہمیں بھی دینا پڑی، لاکھوں ہمارے سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے، اس کے علاوہ اربوں ڈالر کا معیشت کو نقصان ہوا۔ ملک کے اندر ایک طویل بدامنی ہوئی، ملک کا ایک بہت ہی مسخ شدہ چہرہ لوگوں کے سامنے گیا اور پھر نتیجہ یہ تھا کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید امریکہ طالبان کو ہرانے میں کامیاب ہو جائے گا، ہم صرف امریکہ کا ساتھ دینے تک ہوں گے، بعد میں ایک امریکہ ہی یہاں مستقبل ہوگا۔ لیکن پھر تاریخ نے دیکھا کہ پھر ایک دفعہ ایک بڑی طاقت کو شکست ہوئی، پھر امریکہ کو دنیا کے سامنے طالبان کو ایک مضبوط طاقت تصور کرنا ماننا پڑا، اس تسلیم کرنا پڑا۔ پھر نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے، ہم نہ طالبان کے رہے نہ امریکہ کے۔ امریکہ ہمیں بارہا طالبان کا ساتھی کہتا رہا، طالبان پاکستان کے ذریعے امریکہ کو ملنے والی مراعات، نیٹو سپلائی اور فوجی اڈوں کی بنیاد پہ طالبان کو ہونے والے نقصان کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہراتا رہا۔ پھر ہمارے ملک کے اندر کریک ڈاؤن کیا گیا، مدارس کے اندر چھاپے مارے گئے، علماء کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا گیا، صرف اس وجہ سے کہ جہاد کا نام نہ لیا جائے، افغان طالبان کا ساتھ نہ دیا جائے، یا ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے والے لوگوں کی آواز کو دبا دیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کا ایک طویل طبقہ اپنے ہی سیکورٹی اداروں کے خلاف ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ طالبان کی طرف ایک واضح میسج کیا کہ پاکستان کھل کے افغانستان کے خلاف ہے۔ پھر بارہا ہم نے بیسک اقدار کو چھوڑا، ہم نے پہلی دفعہ سفیروں کو اٹھا کے امریکہ کے حوالے کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم کس کیفیت میں کھڑے ہیں کہ آج ہم نہ تو طالبان کے ہیں نہ امریکہ کے، نہ خدا ملا نہ بسال سرم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، نہ ہمیں امریکہ ملا نہ ہمیں امریکہ نے قبول کیا، نہ ہم طالبان کے ساتھی بن پائے۔ آج ہم اس دوراہے پہ کھڑے ہیں کہ ہمارا مستقبل کچھ نہیں، امریکہ چلا جائے گا اپنی فوج لے کے، خطے میں طالبان پھر ایک ابھرتی طاقت نظر آ رہے ہیں۔ افغانستان کا مستقبل ایک دفعہ پھر طالبان کے ہاتھوں میں نظر آ رہا ہے۔ آنے والا وقت شاید پاکستان کے لیے بہت تشویشناک اور پریشان کن ہوگا، کیونکہ دو سرحدیں ہماری بھارت اور ایران کے ساتھ پہلے ہی کرائسس کا شکار ہے۔ تیسری سرحد کو ہم نے طالبان کے ساتھ تعلقات کو خراب کر کے ایک بہت تشویشناک صورتحال میں لے گئے ہیں۔ اب آنے والا مستقبل شاید پاکستان کے لیے امن کا یا سکون کا بیش خامہ نہ